یہاں پہ جنات کا تو معاملہ بڑا آج کل چل رہا ہے. ویسے سچ سچ بتائیں, اس وقت اس کمرے میں ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں, آپ کو تو پتا ہوگا جنات موجود ہیں یہاں پہ, سن رہے ہیں باتیں اس کمرے میں. کیوں ڈرا رہے ہیں حضور؟ نہیں ڈرانے والی کوئی نہیں. وہ مسلمان ہیں یا دوسرے والے ہیں؟ نہیں, مسلمان ہیں, دوسرے والوں کا یہاں کام نہیں آ سکتے. شکر الحمدللہ. میں ان کو سلام وغیرہ بھیجوں, خیر پوچھوں؟ ان میں سے کوئی میری ویڈیو دیکھتا ہے؟ پہلے تو نہیں دیکھتے تھے لیکن اب دیکھیں گے. اللہ اکبر. مفتی صاحب, جنات کا انسان کی زندگی میں کیا عمل دخل ہے؟ کرتے ہیں, نہیں کرتے, اور کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں, جنات جو ہے نا, یہ جن کی جمع ہے, اور جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو, مخفی چیز کو. جنات کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کیا ہے. پوری سورت جن موجود ہے. اور جنات جو ہیں ان کو اللہ پاک نے بڑی قدرت دی ہے جو انسان کو نہیں دی. انسان سے زیادہ قدرت ان کو دی ہے کہ یہ اپنی جس صورت کو چاہیں وہ اپنا لے. ان کی قدرت اور طاقت میں سے یہ بھی ہے کہ یہ سری ہیں. ملکہ بلقیس کے تخت کا جو واقعہ ہے وہ بطور دلیل ہے یہاں پہ کہ آگ جھپکنے کے برابر وہ تخت لے آیا تھا. اور جنات جو ہیں, جس طرح ہم عام انسان ہیں کہ ہمارے اندر اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, اسی طرح جنات میں بھی اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. ان کی رہائش جو ہوتی ہے یہ عام طور پہ گندگی کی جگہوں پہ ہوتی ہے, جہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے, گندگی جمع ہو جاتی ہے. اور یہ انسان کی زندگی میں کیا ان کا مطلب؟ انسان کی زندگی میں یہ آتے ہیں یا تو بدلہ لینے کے لیے, یا ان پہ عاشق ہو کے, یا ان کو انسان کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے کسی عمل کے ذریعے. کسی عمل کے. ان کا بھی علاج ہو جاتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. ان کا علاج ہم یہاں بیٹھے کینیڈا میں کر دیتے ہیں. 27 سال پرانا ایک کیس ہمارے پاس آیا پچھلے ہفتے. انہوں نے رابطہ کیا کہ یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے, بہت علاج کروا چکے ہیں ہم, کیا لیں گے آپ؟ میں نے ان کو بتایا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, کتنے دنوں میں کریں گے؟ میں نے کہا 3 دن کا ٹائم لیں گے, انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. یہ 27 سال پرانا ہے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو ویڈیو کال پہ آنا ہوگا. تو یہیں بیٹھ کے میں کو ختم کیا. آج میری ان سے بات ہوئی, الحمدللہ بڑے خوش ہیں. کتنے دن ہو گئے اس کو 2 ماہ ہو گئے. شکر ہے. میں نے کہا یہ ابھی پہنچ ہی نہ گیا ہو جن بدلا لے. اچھا, تو یہاں پہ جنات کا تو معاملہ بڑا آج کل چل رہا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے. ویسے سچ سچ بتائیں, اس وقت اس کمرے میں ہیں وہ ہمیں سن رہے ہیں, آپ کو تو پتا ہوگا. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے پتہ ہے یا مجھے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن جنات موجود ہیں یہاں پہ, سن رہے ہیں باتیں اس کمرے میں. کیوں ڈرا رہے ہیں حضور؟ نہیں ڈرانے والی کوئی نہیں. وہ مسلمان ہیں یا دوسرے والے ہیں؟ نہیں, مسلمان ہیں, دوسرے والوں کا یہاں کام نہیں آ سکتے. شکر الحمدللہ. میں ان کو سلام وغیرہ بھیجوں, خیر پوچھوں؟ کبھی آپ ٹائم نکالیں اور مجھ سے نا جنات کے واقعات سنیں, میں آپ کو سناؤں گا. میں ابھی فی الحال تو ان سے ڈر گیا ہوں. ان میں سے کسی کا نام بتا سکتے ہیں مجھے جو بھی موجود ہے یہاں پہ؟ آپ کا ڈرنا تو کچھ نہیں ہے. یہ میرے ساتھ احباب گئے تھے ایک جگہ پہ, یہ ڈر گئے تھے, انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا. نہیں, میں پوچھ رہا ہوں ان میں سے کسی کا نام بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. یہ ان کی طرف سے منع ہے یا آپ یہ پرائیویسی رکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ میرے اپنے نہیں ہیں جو میں ان کے نام آپ کو بتا دیں. تو یہ تو ہمارے کلام سے متاثر ہو کے ہماری سننے کے لیے. ان میں سے کوئی میری ویڈیو دیکھتا ہے؟ پہلے تو نہیں دیکھتے تھے لیکن اب دیکھیں گے. اللہ اکبر. میرے سبسکرائبرز میں جنات کا اضافہ. حضور, نظر بد. اللہ اکبر. نظر بد بہت خطرناک چیز ہے جی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے. ہاں بالکل. ایک واقعہ بھی لکھا ہے مفسرین نے اس میں کہ ایک شخص تھا, اس کی بڑی نظر لگتی تھی اور قافلے اونٹوں کے جایا کرتے تھے. تو وہ اپنے دوستوں سے کہتا تھا کہ آؤ تمہیں اونٹ کا گوشت کھلاؤں گا, اپنے ساتھ لے جاتا تھا ان کو. تو جب قافلہ گزرتا تھا تو ان سے پوچھتا تھا, ہاں بھائی کس اونٹ کا گوشت کھانا ہے؟ وہ اشارہ کرتے تھے کہ فلاں کی طرف. وہ ظالم اپنی نظر ڈالتا تھا تو اونٹ گر پڑتا تھا. چھری لے کے قافلے والوں کے پاس ہو جاتے تھے کہ یہ مرنے لگا, اس کو ذبح کر دو. خود بھی کھاتے تھے, ان کو بھی کھلاتے تھے. ایک قافلہ گزرا تو ان میں جاننے والا تھا ایک, انہوں نے حسب معمول اسی طرح کیا. اونٹ گرا, چھری لے کے پاس پہنچے تو وہ جو جاننے والا تھا اس نے ہٹا دیا. اس نے کہا رکو,
دم کیا، اونٹ کھڑا ہو گیا. قافلے والوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا اسے. کہنے لگا بھی اسے نظر بد لگی تھی، میں نے دم کیا، یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو نظر بد بڑی خطرناک چیز. لیکن کہتے ہیں کہ نظر جو ہے تقدیر پہ بھی سبقت لے جاتی ہے. بہت خطرناک چیز، اس سے بچنا چاہیے. اس سے بچنے کے طریقے؟ اس سے دیکھیں، نظر بد اگر کسی کو لگ جائے نا، کتابوں کے اندر بے شمار وظائف اور دعائیں ہیں، لیکن وہ سارے وظائف اور دعائیں ایک طرف رکھیں تو سب سے بھاری جو وظیفہ ہے، دعا ہے، وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام تک پہنچائی تھی. ٹھیک ہے. کہ یہ پڑھ کے حسنین کریمین کو دم کریں. وہ تھی ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے علاوہ سورہ نور کی آخری دو آیتیں ہیں، وَيَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اگر کسی کو لگ گئی ہے تو 7 مرتبہ پڑھ کے آپ دم کریں، نظر بد ختم ہو جائے گی. نظر بد سے بچاؤ کا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں ماشاءاللہ کہہ دیں، اس کے حسن کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہہ دیں. اس کے اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو ہم اس کو بچا رہے ہیں نا. اپنے آپ کو دعاؤں کے ذریعے. آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے. یہ اللہ پاک کا خاص فضل اور کرم ہے ہم پہ، جو اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں آیت الکرسی دی ہے. ماشاءاللہ. اور جادو سے بھی بچت، جنات سے بھی بچت، حسد سے بھی بچت، اور نظر بد سے بھی بچت. وہ جو آپ نے کہا تھا وضو میں رہے گا، اس کو بھی نظر سے بھی بچے گا. بالکل بچے گا. وضو والا بھی بچے گا. شکر ہے، یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے. ایک مسلمان کو نا صبح و شام مسنون دعاؤں کا اہتمام لازمی طور پہ کرنا چاہیے، لازمی طور پہ. اور آج کل جو رونا رو رہے ہیں نا کہ جی روزی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، پریشان ہیں، ان سب کو اہتمام کرنا چاہیے استغفار کا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. 5 انعامات اللہ استغفار پہ دے رہے ہیں. روزی اس میں مل رہی ہے، اولاد اس میں مل رہی ہے. اولاد میں بھی بیٹیاں نہیں، بیٹے اللہ دے رہے. استغفار کا اہتمام لازمی طور پہ ہو. اور دوسرا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا نا، جو ہمیں یاد نہیں کرے گا، جو ہماری طرف نہیں آئے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. اب مسائل اسی وجہ سے ہیں. نہ تو فجر کی نماز کا اہتمام ہے، نہ اذکار کی پابندی ہے، کلمہ شریف کوئی نہیں پڑھتا، درود شریف کوئی نہیں پڑھتا. حالانکہ یہ وہ ہتھیار ہیں کہ جن کو استعمال کر کے بندہ اپنی زندگی میں سکون بھی رکھ سکتا ہے، برکتیں اور رحمتیں بھی سمیٹ سکتا ہے. لیکن انسان دور. درود شریف کا اہتمام ہر صورت میں ہونا چاہیے. یہ درود شریف ہی کی برکت ہے کہ قیامت والے دن ہمیں حضور کی شفاعت نصیب ہو. اور اگر آپ کسی بندے کو اپنے لیے، لوگ تو جاتے ہیں نا جادو کی طرف کہ فلاں کو مسخر کرنا ہے، فلاں سے کام نکلوانا ہے، اس کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ درود شریف پڑھ کے اس کو ہدیہ کر دیا جائے، اس کا دل نرم ہو جائے گا. یہ بالکل میں کرتا ہوں. بڑے اثرات ہیں اس کے. ایک چیز دیکھیں، لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں، بیرون ممالک سے بھی کرتے ہیں، اندرون سے بھی کرتے ہیں، ہمارے یہ مسائل ہیں، یہ مسئلہ ہے، یہ. اب ہر بندے کے لیے اتنا ٹائم نہیں نکالا جا سکتا کہ اس کے لیے لمبی چوڑی پڑھائی کی جائے، سارا کچھ کیا جائے. کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہم نے عرض کرنی ہوتی ہے. اب جو بندے ہم سے رابطہ کر رہے ہیں وہ بندے خود بھی اللہ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. جو ہمارا رب ہے وہی ان کا رب ہے. واہ واہ. ہم نے بھی اللہ سے ہی کہنا ہوتا ہے. نہ تو ہمارے تعویذ میں کوئی اثر ہے، نہ ہمارے دم میں کوئی اثر ہے. اگر وہ نہ چاہے، وہ چاہتا ہے تو اثر ہوتا ہے. ہماری دعا میں بھی ہوتا ہے، ہمارے تعویذ میں بھی ہوتا ہے، ہمارے دم میں بھی ہوتا ہے. اللہ کے سامنے ہم رکھتے ہیں. تو میں سب سے یہی کہوں گا کہ اللہ کے سامنے رکھیں. جو بندہ مشکلات میں گرا ہوا ہے نا، تہجد کی نماز میں اٹھے، اللہ کے سامنے 2 نفل پڑھے اور دعا کرے، زندگی میں سکون بھی آئے گا، برکتیں اور رحمتیں بھی نازل ہو. اور دوسرا، اپنی زندگی کے اندر نا ہدیہ معمول بنا لے. ہدیہ اس صورت میں ہدیہ اور اصال ثواب، یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. ان کو اپنی زندگی میں معمول بنا لیا جائے نا تو انسان کی زندگی میں کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی اللہ کے فضل. آپ کسی کی گاڑی دیکھیں ماشاءاللہ کہہ دیں، آپ کسی کا اچھا کاروبار دیکھیں آپ ماشاءاللہ کہہ دیں، آپ کسی کو دیکھیں کہ پریشان ہے
آپ اس کے لیے دل میں دعا کر دیں یا اللہ اس کے لیے رحم فرما، آپ کا کیا گیا ہے؟ لیکن یہ وہ کام ہے جو اللہ کو بڑے پسند ہے. واہ. حدیث پاک میں ہے نا، آپ غیر کے لیے دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے. کیا مطلب؟ آپ میرے لیے دعا کریں گے نا تو میرے حق میں بعد میں قبول ہوگی، پہلے آپ کے حق میں قبول ہوگی. اچھا، اللہ کہتے ہیں اچھا کیا بات ہے، سخی بندہ ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ان چیزوں کا اہتمام جو ہے بہت